السلام علیکم. علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا زاہد اور اور میں میں آپ ہوں سب کو. ماہم سلطان. اور میں ہوں عثمان انور سیالی. تو آج ہم ایک بہت ہی خاص طریقے کا لائیو سیشن لے کے آئے جس میں ہمارے 3 خاص ہوسٹ موجود ہیں اور ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک سے بات کریں گے. اسپیشلی انڈیپینڈنس کے مہینے میں پاکستان کے حوالے سے ہم ایک خاص بات کرنے والے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے ایک بہت ہی خاص گیسٹ کو دعوت دیا. ہمارے ساتھ شفاعت رسول ہاشمی صاحب موجود ہیں جو کہ سی ای او اور فاؤنڈر ہیں برانڈ ویڈ ایڈورٹائزنگ اینڈ کمیونیکیشن. ساتھ ساتھ ہی چیئرمین آف سیٹرنیگز اسٹیلین گیٹس ایسٹ مینجمنٹ. تو اسی حوالے میں آج اب ان سے ایک بہت ہی خاص ٹاپک سے, ان کی فیلڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے لیکن انڈیپینڈنس کے حوالے سے, کہ اگست کا مہینہ ہے اور ہم اسی مہینے میں 14 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے بھی مناتے ہیں. تو آج ہم پاکستان پہ بہت فوکس کرنے والے ہیں. چاہیے کہ آپ لوگ بھی ایز اے پاکستانی کوئی سجیشن, کوئی اوپینین, کوئی بھی سوال ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کریں. تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہم, اسلام اور پاکستان. تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے سب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ Walaikum assalam. Thank you very much. I thought there will be one host, but I've got a beautiful panel today. So thank you, Ikra, and thank you, Maham, and thank you, Usman. As always, I'm really obliged by Ilmi City. So thank you, Ilmi City, for the privilege to be with you. تھینک یو جی. سو مچ سر. تو آج تو آج ہم خاص ٹاپک بات کریں ہم, اسلام اور پاکستان. تو اس کو پاکستان سے شروع کریں, پاکستان کی آئیڈیالوجی سے شروع کریں. جیسا کہ آپ, میں چاہوں گی سب لوگوں کے لیے بتائیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. I think ideology of Pakistan ایک تو وہ ہے جو کہ فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رکھی. لیکن ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو ہم ہر روز جیتے ہیں, رائٹ. سو ہمارے کیس کے اندر جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک آئیڈیل بن کے رہ گیا, اور وہ آئیڈیل جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شاید مزید دور ہوتا جا رہا ہے. سو I think that gap is increasing, and every person has considered an ideology of Pakistan differently because ہر کسی کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے پاکستان کے بارے میں, اور ایز اے پاکستانی شہری ان کا رائٹ بھی ہے کہ ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہو کہ وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. سو ضروری نہیں کہ جو 70 ایئرز 80 ایئرز 100 ایئرز پہلے کسی ملک کی کوئی بنیاد رکھی گئی ہو وہ 100 سال بعد اسی طرح سے ریلیونٹ ہو. However, جو بنیاد اور جو آئیڈیالوجی جس پہ پاکستان لیا گیا 1947 میں اور جس پہ ہمیں انڈیپینڈنس ملی, وہ اسینشلی اس لیے تھی بیکاز ایک کانسیپٹ تھا جسے ہم 2 نیشن تھیوری کہتے ہیں. اب اس ٹائم کے اوپر تو 2 نیشن تھیوری واز دیئر, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت انڈو پاک میں 2 سے زیادہ نیشنز رہتی تھیں. It was not only Hindus and Muslims, but there were Buddhists and there were Christians. However, these two were in majority. So, frankly speaking, if we look at the geopolitics of that time, تو اس دوران 2 ملک مذہب کی بنیاد کے اوپر قائم کیے گئے, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل جس کو ابھی بھی ہم تسلیم نہیں کرتے. سو جب یہاں پہ ایک پورشن مسلمانوں کو دیا گیا, وہاں پہ ایک پورشن جو ہے وہ جیوز نے کلیم کیا after 1 year in 1948. But what has happened, if we create a stark comparison between two, تو دونوں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر پکے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. انڈیا considers themselves as a super power. اور اوور دا ٹائم, اس کے بعد میں بات ختم کروں گا, I'll take the next question, کیونکہ اقرا آپ کو پتا ہے I usually talk more, so you have to stop me somewhere, ٹھیک ہے. But what I think کہ جو 2020 ہے, جو آج کا دور چل رہا ہے, ہماری تھیوری جو ہمارے لیڈرز نے, اینڈ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف اٹ, انہوں نے جو تھیوری اس ٹائم پہ دی آج سے 70 ایئرز اگو, وہ تھیوری آج ہمیں پوری دنیا میں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس وقت ایک مسلم موومنٹ تھی کہ مسلمس need a separate place because our culture, our lifestyle, everything is different from others. آج ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ایک وائٹ سپریمیسسٹ موومنٹ چل رہی ہے, آج ہندو سپریمیسسٹ موومنٹ چل رہی ہے, آج جیوز کی سپریمیسسٹ موومنٹ چل رہی ہے, عرب کی ایک سپریمیسسٹ موومنٹ ہے. عرب اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں, اور وہ یہاں تک کہ وہ عمانیوں کو بھی عرب نہیں سمجھتے. ایران جو ہے ان کی اپنی ایرانی سپریمیسسٹ موومنٹ ہے, اور سملرلی رشیا کی رشین ہے, اور برٹش جو ہے وہ تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو برٹش ہی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. افریقہ آن دا کانٹری, جو بلیک لائف میٹر کا مسئلہ سٹارٹ ہوا, تو افریقہ جو ہے وہ ایز اے ہول ان کی اپنی ایک نئی افریقہ کی موومنٹ ہے.
So today, how we see the world getting divided, despite of talking about a borderless world, we are still looking کہ over the time یہ دنیا جو ہے یہ شاید انہی بیسس پہ ڈیوائڈ ہو جائے گی جس میں ایتھیزم will be another so-called religion which will also become a separate entity, a separate area, and it's completely separate in a very large community جس طرح سے وقت گزرتا جائے گا. تو سر یہاں پہ میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی ہم آئیڈیولوجی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم پاکستان کی آئیڈیولوجی کی بات کر رہے ہیں اور اسلام کی آئیڈیولوجی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں؟ ان کے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو اسلام کی آئیڈیولوجی کے اور پاکستان کی آئیڈیولوجی کے میچ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. کافی عرصہ پہلے یو ایس کے اندر ایک کانسیپٹ آیا جس میں کہا گیا کہ ریلیجن شوڈ بی سیپریٹ اینڈ اسٹیٹ شوڈ بی سیپریٹ, رائٹ؟ اور اسٹیٹ اور ریلیجن دو الگ چیزیں. اور اسی دوران ہمیں ویٹیکن بنتا ہوا نظر آیا اور ایک الگ کنٹری دے دیا گیا ویٹیکن سٹی کہ بھائی آپ لوگوں نے جو پوپ نے جو کام کرنے ہیں وہ اپنا اس ویٹیکن سٹی میں کر لیں. اور اوور دا ٹائم جو ریلیجن کی اور ریلیجس جو انفلوئنس تھا وہ انفلوئنس فائنلی اسٹیٹ افیئرس میں سے ختم ہوتا گیا اور وہ جو یو ایس اے ہے وہ آؤٹ آف جس اسٹیٹ لون کے طور پہ سامنے آ گیا. اسی آئیڈیالوجی کو بہت سارے اور ملکوں نے بھی اڈاپٹ کیا. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر جو لاز امپلیمنٹڈ ہے, جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ کس بیسس پہ قائم کیا گیا, رائٹ؟ اس میں جو پرنسپلز ہیں لائف کے, کیا وہ ریلیجس بیسس پہ ہیں یا جنرل بیسس پہ؟ اب اگر میں سوشیولوجی کی بات کروں تو فرینکلی اسپیکنگ قتل کرنا اور اس کی سزا یہ ہمیں ریلیجن نے بتائی ہے, نہ کہ اسٹیٹ نے. چوری کرنا اور اس کی سزا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, کرپشن کرنا یا اس کی سزا, all of these things, یا even if we talk about women rights, تو وہ ہمیں تو ہمارے ریلیجن نے بتائی ہیں اور وہ 1400 سال پہلے نہیں بتائی ہیں. I mean this is a misconception کہ Islam started 1400 years ago. Islam started when Adam alayhi salam was born. Okay, so Islam is the oldest religion. But over the time جس طرح سے ہسٹری نے اسے ریکارڈ کیا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھئی جوڈائزم جو ہے it's a much older religion, and sometimes people say Buddhism is a much older religion, but Hinduism, Buddhism and many other religions, all these religions put together essentially تو انہوں نے آپ کو ایک set of rules دیا ہے زندگی گزارنے کا. انہی سے اوور دا ٹائم وہ اسٹیٹ میں امپلیمنٹ ہوتا گیا اور اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن بنتے گئے. اب پاکستان is a country which is based on Islam. It is not a secular country. It was never founded as a secular country, or therefore it is an Islam as a religion and keeping Islam as part of our constitution. یہ I think یہ ہم سب کا بنیادی حق ہے اور یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے. Now there are people and there are factions who say کہ ہم لوگ اس آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہیں, بلکہ قائد اعظم جو تھے وہ ان کا ایک بیان بھی ایسا ہے کہ ریلیجن از کمپلیٹلی سیپریٹ اینڈ اسٹیٹ از سیپریٹ, اور وہ بیان سے میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں تاکہ ریلیجس فیکشنز کا یہاں پہ کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہ ہو پرنسپلز پہ, لاز پہ اور جسٹس سسٹم کے اوپر. however جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو روح ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ اسلام بیسڈ ہوگا, لیکن اس کو بھلے کوئی کمیونٹی لیڈر ہو, ریلیجس لیڈر ہو, بزنس لیڈر ہو یا پولیٹیکل لیڈر ہو, وہ آپ کے جوڈیشل سسٹم کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. سو therefore it has to be kept separate. Having said this, I think people were really looking کہ جی ہمیں ایک بالکل سیکولر ملک بن جائے. I think کہ پوری دنیا یار آپ کے لیے پڑی, آپ وہاں پہ امیگریٹ کر جائیں اور جیسے دل چاہتا ہے اپنی زندگی گزار لیں. But when you are in Pakistan, you have to where you have to live as per the law of the land, because this is what we are known for. There is a huge majority of people جو ایک خاص طرز زندگی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو اپنی جنریشنز کو اسی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے. اوکے, وہ ان کو اسی وہی ماحول دینا چاہتے ہیں, وہ انوائرمنٹ, وہ رسپانسبلٹیز دینا چاہتے ہیں, وہ ایک سوشل فیبرک دینا چاہتے ہیں
جو کہ اسلام کے قریب تر ہو. And this is why it is Pakistan a country for them. اب اسلام کے قریب تر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرسچنس کو برا کہیں یا ان سے دشمنی کریں یا ہندو سے دشمنی کریں. جو اسلام کا میسج ہے, it is a message of peace, and that is the name Islam itself, سلامتی, اور سلامتی for all. So I think پاکستان, بھلے آپ مسلمان ہوں, ہندو ہوں, کرسچن ہوں, یہ آپ کا اور ہم سب کا اتنا ہی ملک ہے جتنا کہ کسی اور کا ہے. جتنا یہ کسی مولوی کا ملک ہے اتنا ہی کسی پاکستان میں لیونگ ایتھیسٹ کا ملک ہے, if he is a Pakistani citizen. So ریلیجس ڈیوائڈ کی بیس کے اوپر ہم سٹیزن شپ کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن even if you're a Christian or you're an atheist or you're a Jew or a Hindu, we allow you to make your temples, اپنی عبادت گاہیں آپ قائم کریں, شادیاں کریں, اپنے کلچر جو بھی آپ کا اپنے ریلیجن کو فریلی پریکٹس کریں. لیکن however اگر آپ سرٹن کام کریں گے جو کہ اسلام کو ہرٹ کرتے ہیں, پاکستان کی انٹیگریٹی کو, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو, ہماری نیشنل سیکیورٹی کو اگر ڈسٹرب کرتے ہیں, سو ویدر اٹس اے مسلم اور اے کرسچن اور اینی ادر فیکشن اور ریلیجن, اٹس دا سیم فار آل. سو اٹس جسٹ لائک کہ اگر ایک مسلمان ڈرگس اسمگل کر رہے اس ملک میں اور ڈرگس لگا رہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آئی وانٹ اے سیکولر پاکستان, تو وہ بھلے مسلمان ہو یا کوئی اور ریلیجن ہو, دا لا از دا سیم فار آل. And in Pakistan, drugs are not allowed. Okay? So this is the bottom line. It is about togetherness and commonalities more than about differences. جی میں نا یہاں اگلا جو سوال تھا, جی وہاں پہلے آپ ایڈ کریں, اس کے بعد میں ایڈ کرتی ہوں. میں یہاں پہ کچھ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرنا چاہوں گی. جب ہم مسلم کنٹریز کی یا مسلم ورلڈ کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم بات کریں کہ مسلم ورلڈ اس ٹائم پاپولیشن کس کی زیادہ ہے, سب سے زیادہ, تو سب سے زیادہ جو ہے کرسچنز اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہائیسٹ پاپولیشن ہے وہ مسلمس کی ہے, اور وہ 1.9 بلین ہے. تو اگر میں تھرڈ نمبر پہ بات کروں تو وہ ہندوز کی ہے. تو ہم اگر ایز اے مسلم ہم مل کے قوم, ایک مسلم قوم بن کے کام کریں پوری دنیا میں, تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں. تو یہاں سے میں ایک کوشچن ارائز کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسلامک کنٹریز کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ٹرکی کی بات کرتے ہیں, ٹرکی ابھی اسلامک کنٹریز میں سب سے پاورفل کنٹری ہے. پاکستان ابھی بہت دور ہے, اس مقام پہ نہیں آیا پاور کے لحاظ سے. تو اگر مل کے تمام اسلامی ممالک کام کریں تو ہم کتنی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, بیکاز اس کے دو پہلو ہیں. میں پہلے والے پہلو کو پہلے ٹچ کروں گا جس میں آپ نے ٹرکی کا نام لیا. جی, جب خلافت موومنٹ ہوئی تو آپ نے شاید پاکستان اسٹڈیز میں پڑھا ہو, تو خلافت موومنٹ کے اندر پاکستان کے اندر بھی جو ٹرکش کیپ تھی وہ استعمال ہوتی تھی, اور ٹرکش کلچر کا تھوڑا سا انفلوئنس تھا, بیکاز وی فالوڈ دیٹ خلافت سسٹم. آل رائٹ, اس کے بعد دا ساؤتھ کیم اور سعودی عرب کے اندر ایک پورا ریشفل ہوا گورنمنٹ کا, پالیٹکس کا, اور ٹرکش گورنمنٹ چلی گئی. اس وقت تک ٹرکی کا ہونا نہ ہونا, سعودی کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے irrelevant ہے, بیکاز ہمیں انڈیپینڈنس ہی نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے, اب جب ہمیں انڈیپینڈنس مل گئی 1947 میں, تو ہم نے جو دنیا دیکھی وہ ہم نے اتا ترک کا ٹرکی دیکھا اور آل سعود کا سعودی دیکھا. آل رائٹ, ناؤ ہماری جو الائنمنٹ ہے پچھلے 70 ایئرس کی, اس میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ٹرکی نے پاکستان کی کب ہیلپ کی ہے؟ نہ تو انہوں نے کبھی ہمیں آئل دیا, نہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس میں ٹرکی کا کوئی رول ہے, نہ انہوں نے کبھی ہمیں کوئی پیسے بھیجے, نہ ہمیں کوئی ایڈ دی, نہ ہمارے ارتھ کوئک کے اندر ہماری کوئی ہیلپ کی, نہ کووڈ-19 میں ہماری کوئی ہیلپ کی, سوائے ایک ہیلپ کے کہ انہوں نے اچھا سا ڈرامہ لگا دیا جس کی وجہ سے لوگ گھر پہ بیٹھ گئے, یو نو. سو یس, کووڈ کے دوران ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ شاید ترکی کی ہیلپ سے کی, بیکاز ایوری بڈی اسٹارٹڈ واچنگ 400 ایپیسوڈس جو کہ نہ ختم ہونے والی ہیں. بٹ اپارٹ فرام دس, there is no role of Turkey when it comes to the prosperity or the progress of Pakistan. Okay, so ہمارا ایشو کیا ہے کہ we are quickly influenced. On the contrary, جتنی ہیلپ ہماری سعودی نے ایز اے کنٹری کی ہے اور کویت نے کی ہے اور ایمریٹس, because I am based in Dubai,
تو ایمریٹس میں جتنا پاکستانی کام کر رہا ہے اور مسلم ممالک میں, اور ایمریٹس کو کھڑا کرنے والے بائی دا وے پاکستانی ہیں, سو آئی تھنک ان مسلم ممالک کا جو مڈل ایسٹرن ریجن کے ہیں, دیئر رول in the growth of Pakistan is much bigger, much higher. Geopolitically, somehow the problem is that Arabs want to lead the world and they also want to lead the Muslim world. ٹھیک ہے, سو ان دونوں کی کیونکہ آپس میں ذرا کھٹپٹ چل رہی ہے, تو آئی تھنک جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ ہمیشہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے, رائٹ, اور سیم گوز ود آور سٹانس ود ایران, سیم گوز ود آور سٹانس ود افغانستان. بٹ نہ تو ایران نے ہماری کبھی مدد کی ہے, ٹھیک ہے, ایران نے تو بلکہ ایک معاہدہ سائن کیا ہوا انڈیا کے ساتھ کہ اگر پاکستان پہ اٹیک کرنا ہو تو ایران اپنی سوورن زمین انڈیا کو دے گا پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. سو دس از یور نیبر ایران, اوکے, فار وچ یو وانٹ ٹو ڈائی فار, آل رائٹ. سو ریلیجیس سائٹس کا ایران میں ہونا, امام علی رضا کا شرائن وہاں پہ ہونا, اور اسی طرح سے عراق میں اور سیریا میں, that is very close to us. We love it, we respect it more than anything else. لیکن جو پولیٹیکل vested interests ہیں, اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو I think we are very clear کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں, you know, ایک پورشن. سو دوسرا پورشن جو تھا وہ تھا اسلامی ممالک کا اور اسلامی نیشنز کا متحد ہونا. بیٹا ایک سورہ مبارکہ ہے which is والعصر, ان الانسان لفی خسر. والعصر means زمانے کی یا وقت کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت کو برا مت کہو بیکاز میں خود وقت ہوں, I am time. This is in a hadith. Okay, اب ہم ایک خاص ایرا میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک خاص وقت, ایک خاص عصر سے گزر رہے ہیں, اور یہ جو عصر اور یہ جو وقت ہے, this is very close to the end of times. اور جس طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح سے بیڈز گرتی ہیں 1 2 3 کر کے, اس طرح سے جب قیامت قریب ہوگی تو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی نشانی آنی شروع ہو جائیں گی, and the bead will fall apart. Ultimately the whole universe will fall apart. So where we are heading is actually towards the end of times, and I think کہ ابھی وہ وقت ہم شاید ہمیں نصیب نہ ہو ہماری بارہا کوشش کے باوجود کہ جس میں ہم ایک یونائٹڈ مسلم نیشن دیکھ سکیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک یونائٹڈ کرسچین ورلڈ بھی نہیں دیکھیں گے. ہم صرف اگر دیکھیں گے تو وہ جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے جیوز کی, سوائے ان کے شاید دنیا میں کوئی بھی یونائٹڈ نہیں ہوگا. You know, that is where it's going to ultimately end. But it doesn't mean کہ اپنا رول نہ پلے کرے. I think we have to play our role and we have to hold on. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو, تو ہمارا کام ہے تو رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھنا until our last breath. صحیح سر, آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا. میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہاں پر آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی تھی شروع میں, ایک بہت ہی حقیقی بنیادوں پر بات کی کہ آئیڈیالوجی کو, ہماری آئیڈیالوجی کو کس طرح باقی ملکوں نے اڈاپٹ کیا. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملیشیا اور انڈونیشیا, ان تمام ممالک کے اندر قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی ہستیوں کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے, ان کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے, اس کے بعد آپ نے اینڈ آف ٹائمز کی بھی بات کی, تو ہم کس طرح اپنے آپ کو ایز اے نیشن امپروو کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ 1947 میں ہمیں آزادی ملتی ہے, اس کے بعد ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے, جس کو 1963 میں آزادی ملتی ہے, اور وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتا ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی اور ترقی کے لحاظ سے بھی. تو ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم کس طرح اپنے آپ کو ایز اے نیشن امپروو کر سکتے ہیں, اور کہاں پر ہم وہ اسٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ہم ایک یونائٹڈ ایز اے ہول مسلم ممالک کو یونائٹ کر سکیں, اور ہم کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں. اس کو ذرا آپ اجاگر کریے گا. یار یہ تو اتنا مشکل سوال ہے, کیونکہ اس سوال کو ہم لوگ پچھلے 72 سالوں سے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. So I don't know کہ میں whether I can do justice with this or not. But Usman, it's a very good question. Let's look at, ایک بات یاد رکھیے, ہمارا جو فیوچر ہوتا ہے وہ ہمارے پریزنٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے. اوکے, فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے
تو آپ FSC میں بھی سائنس کے سبجیکٹس رکھیں گے, کریکٹ؟ ٹھیک ہے. صحیح. اب اگر ہمارے پاس ہمارا فیوچر ہی سامنے نہ ہو اور نہ ہی کلیئرٹی آف ویژن ہو, اور یہ فیوچر میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی نہیں بات کر رہا بلکہ میں ہمارے یوتھ کی بات کر رہا ہوں, بیکاز ہمارا یوتھ, آپ لوگ ہمارا فیوچر ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کا ویژن یہ ہے کہ یار ہم نے پڑھائی کر لی اور ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ میں سے کچھ بچے ہوسٹ بن گئے, سم آر ڈوئنگ ویری ویل, سم آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل. کچھ پیسے کما رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. کچھ لوگوں نے فری لانسنگ میں کام شروع کر دیا اور کہا کہ چلو 10-20-30 ہزار پہ آ جائے. آج کے دور میں ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس نے انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوگی لیکن وہ ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہوئے فوٹوگرافی کا کام کر رہا ہوگا, بیکاز اس میں وہ 2 لاکھ روپے بنا لیتا ہے ویڈنگ فوٹوگرافی کر کے. اوکے, سو دیئرفور آپ کا ویژن اپنی لائف کے بارے میں کیا ہے؟ ہوا کیا ہے کہ کیپٹلزم, جو کہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, کیپٹلزم کو جڑ پکڑے ہوئے تو 1945 کی ورلڈ وار 2 کے بعد ہی ہوا ہے نا. اوکے, تو اس کو بھی کم و بیش اتنا ہی ٹائم گزر گیا جتنا کہ پاکستان کو گزرا ہے. تو جب سے ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے ہم نے کیپٹلزم ہی دیکھا. اب کمیونزم ایک ایکسٹریم ہے اور کیپٹلزم ایک اور ایکسٹریم ہے. مزے کی بات ہے کہ کیپٹلزم آپ کو انتہائی سیلفش بنا دیتا ہے. اوکے, اور ہم سیلف لیسنس سے دور ہو کے سیلفشنس کی طرف چل پڑتے ہیں. اس سیلفشنس اور اس گریڈ کی وجہ سے ٹاپ 1% کے پاس پوری ویلتھ اکٹھی ہو جاتی ہے اور باقی جو پیرامڈ ہے اس میں مڈل کلاس پچھتی جاتی ہے اور نیچے والی کلاس جو ہے وہ پاورٹی گیپ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اب یہ تو کیپٹلزم نے 70 سال میں ہمیں پروو کر کے دکھا دیا. اب جب یہ ہمارے سامنے پروو ہو کے آ گیا تو ہم ایک چیز بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی, کہ نبی کے اوپر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تھینک یو, میرے پہ بہت ساری رحمتیں ہوں, میرے پہ بہت ساری برکتیں ہوں, میرے پہ ہی آپ کا درود و سلام ہو؟ یہ تو نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین, یعنی کہ ایک ایسے مقام پہ جہاں پہ یو آر ود دا کنگ آف دا کنگس, جہاں پہ آپ کچھ بھی کریں اور وہ آپ کو مل جائے, وہاں پہ آپ اپنی ذات کو چھوڑ کر صالحین پہ سلامتی کی ریکویسٹ کروا رہے ہیں. مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, صالحین کی بات ہو رہی. There is a difference between Muslims, مومن, صدیقین, صالحین, اولین, شاکرین, صابرین, ان سب لوگوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. سو جن صالحین کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خشیت سے اپنی عبادات کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں دین اور دنیا کا بیلنس لے کے چلتے ہیں. اوکے, ناؤ ہمیں جو دین ملا ہے, ہمیں جو میسج ملا ہے, جس کے لیے ہم نے یہ ملک دیا تھا, وہ تو سیلف لیس انکنڈیشنل محبت بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا. لیکن ہمارے جو زوال کے اسباب ہیں ان کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ڈس ریسپیکٹ. چھوٹے بچے اسکولز میں اپنے ٹیچرز کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں, ماں باپ کی نقلیں اتارتے ہیں, گھروں کے اندر انکل آنٹی کی نقلیں اتارتے ہیں. یہاں سے بدتمیزی کا جو دور ہے, پارڈن مائی فرینچ, وہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے جو ایل ڈسپلن شروع ہونا شروع ہوتا ہے, اور یہ بیسیکلی پیرنٹس کا بھی اتنا ہی قصور ہے, بیکاز پیرنٹس گھر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فون ہے بیٹا, کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. اوکے, اور پیرنٹس جو ہے وہ آپس میں بھی بدتمیزی کرتے ہیں. ماں جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کی برائیاں یا اپنے نند کی برائیاں اپنے بچوں سے کر رہی ہوتی ہے. بچے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی غیبت کرنی, ٹھیک ہے. خاوند جب ابا جی گھر آتے ہیں تو وہ اپنے باس کی برائیاں کرتے ہیں, تو بچہ سیکھتا ہے کہ میں نے بھی اپنے باس کی, اپنے ٹیچر یا اپنے پرنسپل کی برائیاں ہی کرنی ہے. یہاں سے ان چیزوں کی بنیاد ڈلتی ہے, اور ہوتے ہوتے ہم ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق بن گئے, ایک قوم کی جگہ ایک ہجوم بن گئے ہیں جس کو سڑک پہ تھوکنے سے شرم نہیں آتی, ریپرز پھینکنے سے شرم نہیں آتی, گندگی پھیلانے سے شرم نہیں آتی, ٹھیک ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ کسی لڑکی اور لڑکی کا آپس میں افیئر ہو جائے تو لڑکی کو یوز کر کے پھینکنے میں بھی شرم نہیں آتی.
झूठे वादे करने में भी शर्म नहीं आती, और लड़कियों को भी नहीं आती कि वो लड़कों को मिसयूज करे और उनसे पैसे बटोरे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो देयरफॉर ये हकीकत है हमारी सोसाइटी की, और ये सोसाइटी उठती है और उसके बाद जाके कहती है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके, इट्स एन इमोशनल स्टेटमेंट, बट आर यू लिविंग इट? जो कौम लॉन के सूट की सेल के ऊपर कतार में नहीं खड़ी हो सकती, एंड यू हैव सीन द वीडियोस, उस कौम से अब क्या हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और वो कौम कौन सी है? वो वही है जो 70s 80s में पैदा हुई है, जिनको बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान मिला था, ठीक है। ये वही कौम है जो कहती है कि सारी दुनिया करप्शन करती है और हमें जो नॉन करप्ट है उनको वोट देना है। लेकिन मजे की बात है, क्योंकि नॉन करप्ट हैं उनमें लीडरशिप और मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं है, और जो करप्ट हैं उन्होंने अपने साथ 10 लोगों को खिलाया और पाकिस्तान को अल्लाह वास्ते चलाई भी रखा, ठीक है। सो इन बोथ केसेस हमारी जो लैक ऑफ लीडरशिप है, ये किसी का कसूर नहीं है, बल्कि हम सबका कसूर है कि पाकिस्तान 75 सालों में एक लीडर पैदा नहीं कर सका। दिस इज द फॉल्ट ऑफ आवर नेशन। सो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम ये फॉल्ट नवाज शरीफ, बेनजीर और जर्नल्स के ऊपर और मार्शल लॉ के ऊपर लगाना शुरू करें और लियाकत अली खान को ब्लेम करने से लेके इमरान खान तक पूरे स्ट्रेच को ब्लेम करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज आवर फॉल्ट। हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे असातिज़ा का, हमारे सिस्टम्स का कसूर है कि हम लोग, हमारी सोसाइटी का कसूर है, ठीक है, कि हम लोग एक लीडर पैदा नहीं कर सके। लेकिन जो कौम जिसकी इनकम, आप पाकिस्तान की फाइनेंसेस की बात करते हैं ना हम लोग, बेटा आप अपने घरों के और हम सब अपने घरों के फाइनेंसेस देख लें। 50,000 रुपये इनकम होगी, 70,000 रुपये का खर्चा होगा, ऐसे ही है। 20,000 आपको मिलेंगे ट्यूशन के, ठीक है। आपने 10,000 रुपये का लॉन का सूट ले लेना बरीजे से जाके, और भाई मत बरीजे पहनो, कोई सस्ती चीज ले लो। आप जैसे जो हीरोज हैं उनको 10,000 5,000 रुपये मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ जिसके आप सेव करो, आप ईद पे जाके अपना फेशियल करा लेंगे और 2,000 रुपये की जाके हेयर कट करा लेंगे। सो जब हम खुद एक सेविंग ओरिएंटेड सोसाइटी के बजाय एक कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी बन जाते हैं, तो हमारी जो लीडरशिप है वो हमारा प्रॉपर अक्स है जो हम लोग हैं। दिस इज द ट्रूथ। जी सर, आपने जितने भी पॉइंट किए दिए हैं हमें, वो रियलिटी बेस्ड है, और हमने, आपने बिल्कुल सही बात किया। हम ब्लेम गेम करते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय हमें चाहिए कि हम खुद से अपने आप चीजों को देखें, उससे बेहतरी लाएं। सर मैं चाह रही हूँ कि अपने सवाल के बजाय ऑडियंस के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पहले मैं उनको ऐड करना शुरू करूँ ताकि ऑडियंस को भी बराबर मौका मिले आपसे सवाल पूछने का, फिर हम उसके अगर वक्त बचा तो अपने सवाल ऐड करेंगे। जी सर। सर रफीक अली है, वो पूछते हैं कि प्लीज टेल मी वेयर वी स्टैंड टुडे। अभी हमने इस पे कुछ देर बात भी की है, लेकिन दोबारा अच्छा यार, where do we exactly stand today? We are, कुरान करीम में ना बनी इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी सूरह मुबारक है, ऐसे ही है, राइट। और बनी इसराइल के बहुत सारे वाकयात रिपीटेडली मेंशन्ड है, और ये भी फरमाया गया कि कुरान करीम जो इट इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस, करेक्ट, राइट और रॉन्ग? नाउ राइट, अल्लाह ताला ने हमें बनी इसराइल के बारे में क्यों बताया? हमें इसलिए बताया कि जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम में ओवर द टाइम वो सारी खामियां पैदा होंगी जो बनी इसराइल में थी, और हमें अल्लाह ने रिमाइंडर दिया कि ये गलतियां मत करना, बिकॉज इन गलतियों की वजह से बनी इसराइल तबाह हुई थी। ऑलराइट, सो वेयर डू वी स्टैंड टुडे का जवाब ये है कि हमारी हालत एग्जैक्टली वो है जो बनी इसराइल की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास मूसा अलैहि सलाम नहीं है, उनके पास मूसा अलैहि सलाम थे, ऑलराइट। और हमारे पास जो उनसे भी बढ़ के रोशनी है वो कुरान करीम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की, जो अहलुल बैत है उनकी अस्वाए हसना की, उनकी जिंदगी की, उनके अकवाल की, और खुलफाए राशिदीन और असहाबाए किराम के जिंदगी की। ये हमारे लिए एक मशअल राह है। और इसके अलावा ये तो एक रिलीजियस और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजिकली बहुत उलूम मौजूद है। बट वेयर डू वी स्टैंड टुडे? वी स्टैंड
کہ ہم لوگ پوری قوم مہنگے سے مہنگا موبائل خریدنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, رائٹ. تو موبائل چھوڑیں, پاکستان اس کی چپ, اس کی سم بھی خود مینوفیکچر نہیں کرتا. موبائل مینوفیکچر کرنا بہت دور کی بات ہے. اوکے, آپ میں سے کتنے یو ٹی کے نسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو موبائل سم بنانی آتی ہے, یا اس کی مشینری بنانی آتی ہے, یا 5G کے اوپر کوڈنگ کرنی آتی ہے؟ ہمارے یوتھ کی کتنی پرسنٹیج ہے جس کو اصل میں آرٹیفیشل اے آئی کے اوپر یا ایم ایل مشین لرننگ کے اوپر کام کرنا آتا ہے؟ ہاؤ مینی آف دیم؟ ہمارے ملک میں تو آپ کو ڈھنگ کا ویب ڈیولپر نہیں ملتا. سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ دس از ویئر وی اسٹینڈ. وی اسٹینڈ ایز این امورل نیشن. جب وہ گائے کی قربانی کی بات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ بھئی گائے قربان کر دو, تو انہوں نے کہا جی وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو, کالی ہو یا سفید ہو, یہ سوال کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ گائے قربان کرنے والے نہیں تھے, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کر دی. تو آج کے دور میں بھی جب کوئی شخص ہمیں کہتے ہیں کہ شفاعت بھائی میں چاہتا ہوں میں اپنی زندگی چینج کروں اور میں نماز پڑھنا شروع کرنا چاہتا ہوں, تو میں کہتا ہوں بیٹا 5 وقت کی نمازیں شروع کر دو. تو اس کا اگلا سوال ہوتا ہے سر وہ میں رفع یدین کر کے پڑھوں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں, یا ہاتھ کھول کے پڑھوں, ٹخنوں سے شلوار اوپر کروں یا نیچے کروں؟ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یقیناً تم نماز پڑھنے والے نہیں تھے, لیکن شاید کسی طرح سے تم نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہو. So this is the state of our nation. I think we need to be more practical. یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں یہ ہمارے ریلیجن کی خوبصورتی ہے, اور اس کو ہمیں خوبصورتی کی طرح ہی گارنش کرنا چاہیے. جی سر, ہمارے پاس آڈینس کے بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں. آڈینس کے کوشچنز ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہم, اسلام اور پاکستان. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے یا کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں لیو کیجیے, ہم اس کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی زاہدہ بانو ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین امپروو پاکستان. By improving yourself. If you do not improve yourself, you can never improve your country, because آپ پارٹ اینڈ پارسل ہے اس ملک کا. اگر جیسے ہم لوگ باہر کے ملک میں بہت عرصہ رہا ہوں اور آج ابھی بھی باہر بیسڈ ہوں, تو میرے ماتھے کے اوپر پاکستانی لکھا ہوا ہے. اوکے, جب میں جہاز میں انٹر کرتا ہوں اور ایمریٹس کی ایئر ہوسٹس میری شکل دیکھتی ہے تو پہلے وہ سوچتی ہے کہ یار یہ کس قسم کا پاکستانی ہے. پہلے وہ مجھے ڈیوائڈ کرتی ہے کہ یہ لیبرر ہے, مڈل لیول مینیجر ہے, بزنس مین ہے, یہ ٹورسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس بیس کے اوپر وہ مجھے سروس دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم لوگ جب وہاں پہ جائیں اور اس ایمریٹس کی ایئر ہوسٹس کو ندیدی نظروں سے دیکھنا بند کر دیں تو وہ آپ کو بڑے اچھے سے ڈیل کرے گی. آل رائٹ, دس از ہاؤ وی کین امپروو پاکستان. اپنی نظر میں شرم اور حیا لائے, اپنی سوچ کو پاک کرے اور اپنے آپ کو پروفیشنل کرے. پاکستانیوں کا جو ایٹیٹیوڈ اور گردن میں سری ہے وہ سبحان اللہ, وہ جو ناک ہے وہ تو عرش کے قدموں تک پہنچتی ہے. جب ان کو کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے. So therefore, how we can improve Pakistan is by improving our own image. جب ہم اپنا امیج بہتر کریں گے پاکستان کا امیج آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. جی سر, سعید احمد ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی وی آر انڈیپینڈنٹ, ہم انڈیپینڈنٹ کیوں ہیں؟ حقیقت تو سعید یار یہ ہے کہ انڈیپینڈنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. We live in میرا خیال ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ آزاد کیوں نہیں ہیں. Why are we not independent? اچھا, we are not ہم لوگ آزاد independent. ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں. I think ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی اگر آزاد نہیں ہیں تو مزے کی بات ہے کہ کوئی سول, کوئی کریشن خدا کی ایسی نہیں ہے جو کہ ایبسولوٹلی آزاد ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. ہم سب ایک انٹرڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں. آج میں نے ایک اسٹیٹس اپنا لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کن کا تو وہ ایک لور کی پروکلیمیشن تھی towards the beloved which was کن, اور جو beloved تھا جب اس کو اس کے لور نے پکارا تب اس کو اپنی حقیقت ریکگنائز ہوئی کہ میں I am someone. اس سے پہلے تو اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی. اور جب وہ بھاگتا ہوا سبمیشن میں گیا
تو کیا ہوا, فیکون ہو گیا. So everything is created on love. It's just like اگر آپ کوئی پینٹنگ بنائیں یا آپ کوئی آرٹیکل لکھیں یا آپ اپنے کالج کا ہوم ورک کریں, تو جب بھی آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ محبت سے کرتے ہیں. اگر آپ کو اس سے نفرت ہو تو you destroy it, you destruct it, you throw it in the garbage, you burn it, you break it, right? But everything that you create is because you love it. Now Allah subhanahu wa ta'ala, who is the Khaliq, has actually created everything because he loves it. The day he will hate everything, Qiyamah will come. Okay, so therefore there is nothing known as absolute independence. Independence جو ہے وہ آپ کے ذہن کی ہوتی ہے, سوچ کی ہوتی ہے. آپ کی سوچ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی شخص کو سینسیٹیو ٹاپکس پہ بات کرتے سنیں تو آپ کی سوچ اتنی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کہ یو شوڈ کنسیڈر اٹ ایز نالج اینڈ لرن فرام اٹ, نہ کہ ہم آرگیومنٹ میں اور بحث میں ڈل جائیں. And this is the problem with our people. For example, میرے پاس لوگ آتے ہو کہتے ہیں شفاعت بھائی آپ کے پاس وہ اتنی خواتین آئی تھیں یونیورسٹیز کی, کالجز کی, آپ نے ان کو نماز پڑھنے کا تو کہہ دیا, اچھا انسان بننے کا, اچھے اخلاق کا بول دیا, لیکن آپ تو مخدوم ہیں, گدی نشین ہے آپ کی فیملی, تو آپ نے اس کو سر پہ دوپٹہ کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا یار جب تک اس کے قلب میں خشیت نہیں پیدا ہوتی وہ سر پہ دوپٹہ نہیں لے گی. سر میں دوپٹہ رکھنے میں اسلام نہیں ہے, اوکے, لیکن قلب کی پاکیزگی اسلام کا نام ہے. اوور دا ٹائم خود بخود ہی سے آپ ہو جائیں گے, بالکل ایسے جیسے داڑھی میں اسلام نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں داڑھی ہے, ٹھیک ہے. اٹ از یور فیلنگ, اٹ از یور لو, کہ آپ سرٹن پوائنٹ پہ جاتے ہیں اپنی محبت کی تو آپ کہتے ہیں یار آئی وانٹ ٹو بی لائک اٹ, میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 1 2 3 کرنا چاہتا ہوں. And this is how we can become independent. جی سر ہماری آڈینس کے بہت سارے کوشچن ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ جلدی جلدی ان کو 2-3 کوشچن اور ہم لیں گے, ان کو سمرائز کر دیں. سائم علی ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام کو پیرالل کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں؟ These are not two parallel things. It is one thing, intertwined. Okay, so Islam will stay whether Nauzubillah Pakistan stays or not stays. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان will never stay if you pull out Islam from it. بالکل. Okay, پاکستان کی جو پروٹیکشن ہے, جو 65 کی جنگ تھی اس میں جو مدد تھی, اور اس کے علاوہ پاکستان has a much bigger role to play. But as I said, our nation is very selfish, تو ہم selfless اور national interest کے اوپر focus نہیں کرتے. زاہد علی صاحب پوچھ رہے ہیں جی کیا how we can be one nation. سر میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ابھی اسلام کی بات کی کہ پاکستان کا مطلب کیا, کہ لا الہ الا اللہ, ہم سب صرف زبانی کلامی اس بات کو کہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, وہ تو ہماری انسانی بنیادوں پر آپ نے بات کی. اب پولیٹیکل بنیادوں پر بھی بات کر لیتے ہیں کچھ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ریاست یا مذہب اور ریاست پاکستان کے اندر ایک پیج کے اوپر ہیں؟ ہم نے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک رکھا, اور پھر دوسری چیزیں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ یار نمبر 1 آئی تھنک جتنی عزت کے ساتھ جتنی عزت مائنورٹیز کو پاکستان میں ملتی ہے شاید ہی کسی ملک میں ملتی ہے. بالکل. اوکے, آئی ہیو سین, میرے اپنے پاس کرسچنس کام کرتے ہیں, میں نے پاکستان کے اندر بات کر رہا ہوں, پاکستان کے آفس میں, ٹھیک ہے, اور باہر کے آفس میں میرے جو پارٹنر ہیں وہ سردار جی ہیں, بزنس پارٹنر ایک کاروبار میں میرے بزنس پارٹنر سردار جی ہیں, اور میں اور سردار جی بڑے خوش رہتے ہیں آپس میں, ہماری محبت کمال ہے, وی آر مور دین بردرز, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میرے کچھ گورے پارٹنرز بھی ہیں, کلائنٹس بھی ہیں. ہم لوگوں کو اس چیز سے باہر نکلنا ضروری ہے. مائنورٹیز کا کوئی حق نہیں مارتا اس ملک میں, ٹھیک ہے. Minorities live a very good life. They have equal opportunity to get employed as well. They have equal rights. Some of the best schools are actually Christian missionary schools. آج بھی اگر لاہور میں ہم بات کریں تو سینٹ میری کے اندر جو انگریزی تو ان کو پڑھائی جاتی ہے,
وہ سم آف دا بیسٹ پرائیویٹ اسکولس میں نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے, آپ کی نرسنگ میجورٹی کرسچن نے سنبھالی ہوئی ہے. اوکے, سملرلی گوز ود ہندوز. اب اگر ہندوز جو ہیں وہ محنت کریں, پڑھائی لکھائی کریں, اس سسٹم میں اپنے آپ کو انگریو کریں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موٹر وے پولیس کے اندر بھی ہندوز بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور ہماری آرمی کے اندر بھی ہیں. وی آل نو اٹ. سو لیٹس ناٹ ہائی لائٹ اٹ. بیکمنگ ون نیشن, دیکھیے ون نیشن جو ہے نا وہ ون ویژن کی بیس پہ بنتی ہے. اور جیسا میں پہلے کہہ دیا, کیونکہ ہمارا ویژن ہی نہیں ہے تو ہم کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے. اب آگے آپ کا دوسرا سوال, پالیٹکس, ریاست اور دین, یہ آپ کا تھرڈ پارٹ تھا. تو پرابلم یہ ہے کہ کبھی ختم نبوت کو کینسل کرنا چاہتے ہیں, کبھی اس کو اندر لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیر آر دشمنان پاکستان اینڈ دشمنان اسلام who are playing their role. اور یہ سمجھنا کہ نہیں جی ہم اس سے آنکھ بند کر لیں بیکاز ہم تو بڑے ماڈرن اور ہپ ہیں اور بڑے کول ہیں. ٹھیک ہے, اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ختم نبوت رکھی جاتی ہے, نکالی جاتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دیٹ از آور فیتھ اینڈ nobody messes around with our faith. Please don't confuse us. ہماری قوم کو کنفیوز ہی کیا گیا. آج ہم لوگ نہ 3 میں نہ 13 میں. ہمارے پاس جب ڈش اینٹینا آنا شروع ہوا تو پہلے وی سی آر آیا تو لوگوں نے کہا وہ بڑی بری بات ہے, انڈین فلمیں نہیں دیکھنی. پھر ڈش آنا شروع ہو گئی. وہ جن سب لوگوں نے اپنے نیبرز کو گالیاں نکالی کہ تم لوگوں نے واہیات ڈش لگا لی اور پتہ نہیں گندے گندے چینلز دیکھتے ہو, جب کیبل آئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر پہ کیبل لگوائی. اور جس چیز کو ہم ایک ٹائم پہ اب نارمل سمجھتے تھے آج وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, آج سے ایگزیکٹلی 15 سال 12 سال پہلے لڑکیوں کا ویسٹرن ویئر کالجز یونیورسٹیز میں پہننا اب نارمل تھا. ٹوڈے اٹ از نارمل. سو آپ کا کلچر بھی انفلوئنس ہو رہا ہے, آپ کی سوچ بھی انفلوئنس ہو رہی ہے, آپ کا سب کچھ انفلوئنس ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے اور کنزیومرزم جو ہے یہ ایک ون پورشن ہے, وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسہ نکلوائی جا رہے ہیں فیشن کے نام کے اوپر. ویری سمپل. ٹھیک ہے, اور آپ بھی بیوقوف بنی جا رہے ہیں. ریلیجن کو سائڈ پہ رکھنے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کیا آپ اچھے انسان بن رہے ہیں یا نہیں. تو میرا کنسرن آپ کے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی داڑھی یا اسکارف کے ساتھ نہیں ہے. میرا کنسرن آپ کے قلب, آپ کے روح اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی الائنمنٹ کے ساتھ ہے کہ کیا وہ الائن ہیں ٹورڈ ون ویژن, یس اور نو, ٹورڈز پازیٹیوٹی, ٹورڈز گڈنس, یس اور نو. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ موٹیویشنل اسپیکنگ, اور میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں بھی نہیں. اقرا کو تو اس بات کا فور شور پتہ ہے. پچھلی دفعہ ہم نے موٹیویشنل اسپیکر بیچاروں کو بہت لتاڑا اور پھر میرے کچھ دوستوں کا فون آیا اور انہوں نے کہا شفاعت بھائی بڑی بری بات ہے. میں نے کہا بیکاز آپ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہو, آپ صرف باتیں کرتے ہو. آپ لوگوں کو پریکٹیکل کرنا ہے, ہمارے یوتھ کو پریکٹیکلٹی چاہیے. تو میری یہ گپ شپ اور ہمارا یہ پینل اور یہ لیکچر سننے اچھی بات ہے, سننا چاہیے, لیکن جب آپ فارغ ہوں. اوکے, سو بات اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بی پریکٹیکل یار, محنت کرو. دیکھو بیٹا, اگر خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کو, پیرنٹس کو بہت لمبی عمر دے, ان کا سایہ آپ پہ سلامت رکھے, لیکن جس دن وہ نہیں ہوتے نا یو ول بی آل الون. آپ کے وہ سارے دوست, آپ کی وہ ساری آئی لو یو جانو جو ہے, کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس. nobody will help you. آپ کے ماموں چاچو وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے بیٹا آج کھانا کھایا تھا, فاقہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. no one will help you. جب تک ان کا سایہ سلامت ہے ان کی چھاؤں تلے اپنے آپ کو نرچر کریں اور گرو کریں. انٹرپرینورشپ کا رسک لیں, جاب موومنٹ کا رسک لیں, اپنے سکلز حاصل کر سکیں جب تک وہ آپ کے بجلی کے بل اور انٹرنیٹ کا فیس پے کر رہے ہیں. بی پریکٹیکل, ارن منی. آنے والا دور سکلز کا دور ہے, چپوں چھپوں کا دور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا مینٹور, کوئی اچھا مرشد ضرور تلاش کرے جو آپ کی اس الائنمنٹ جس کی میں نے بات کی تھی اس کو الائن کر لے تاکہ آپ کی زندگی بیلنسڈ ہو جائے. اسلام جو ہے وہ جنگلوں میں جا کے رہبانیت اختیار کرنے کا نام نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت اختیار نہیں کی, کسی اماموں نے, اہل البیت نے, خلفائے راشدین نے رہبانیت اختیار نہیں کی. ان سب نے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب تھا انہوں نے استقامت اختیار کی, دین اور دنیا کا بیلنس کریٹ کیا اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزاری. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی. جب غزوہ خندق ہوئی تو خندق کھودنا ایک نئی وار اسٹریٹجی تھی. It was technologically advanced for Arabs, right or wrong? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کہ میں نے کمال اسٹریٹجی کی اور ہم نے خندق کھودی اور ہم غزوہ خندق جیت گئے. نو, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ سے اور ایرینین سے انسپائر ہو کے خندق بنانے کا آئیڈیا سنا اور ایز اے لیڈر اس پہ ڈیسیجن میکنگ لی, ٹائملی ڈیسیجن لیا, اس کو اڈاپٹ کیا. جو ایکنالجمنٹس تھیں وہ ان کو دی آئیڈیا تھا اور وار ون کر لی. ویل ڈن. دس از واٹ وی نیڈ ٹو اچیو. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. سر ایکچولی ہماری آڈینس کے کوشچنس تو بہت زیادہ, لیکن ہم وقت کی کمی کے باعث انہیں ایڈ نہیں کر پائیں گے اپنے پروگرام میں. میں چاہوں گی اگر آپ کچھ لاسٹ ورڈز ایڈ کرنا چاہیں ہماری اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے, کیونکہ کوئی یوتھ ہی یا کوئی نوجوان ہی کسی بھی قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں, تو آپ ہماری یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی چھوٹا سا میسج جو اپنی وہ ڈیلی روٹین میں, اپنی ڈیلی لائف میں کو امپلیمنٹ کر کے ہماری قوم کو بہتر بنا سکے. دیکھیں, اپنے نام کے ساتھ محمد لکھنا, علی لکھنا, جوزف لکھنا, جوانا لکھنا, میری لکھنا, عمر لکھنا, خدیجہ لکھنا, عائشہ لکھنا, اٹس ویری ایزی. اس کو کیری کرنا بہت مشکل کام ہے. بالکل. اوکے, بالکل. اسی طرح سے پاکستان which means the land of the pure, یہ نام تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے. ایک پاک سرزمین کے اوپر, وہ ایک ایسی سرزمین ہے جو تمام برائیوں سے پاک ہونی چاہیے. اور جس طرح سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کاروبار ہوتے ہیں, جو آفیسز ہوتے ہیں, جو بزنسز ہوتے ہیں, وہ آپ کے گرے اسٹرکچر یا آفس اسپیس بزنس نہیں کہلاتا. وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس ہوتے ہیں. They do business. Okay, it's the team which works. ان کی وجہ سے وہ بزنس قائم ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ملک جو ہے وہ ایک جغرافی کے خطے کے بارڈر کو نہیں کہتے بلکہ اس میں بسنے والے لوگوں کو کہتے ہیں, the countrymen. And for us, I think it is a very high time کہ ہم اپنے فرقہ واریت کے کانفلکٹ سے, پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو سائڈ پہ رکھ کے, ٹھیک ہے, ہر چیز کو بلینکٹ کے پہ کہنا کہ جی اگر عمران خان صاحب نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہے, یا اگر نواز شریف نے کچھ کہہ دیا تو ہمیشہ ہی ٹھیک ہے, یا اگر کسی مولانا نے کچھ کہہ دیا تو وہ تو فار شور ہمیشہ, یعنی کہ قیامت ٹھیک ہے نا, وہ تو ٹھیک ہے. تو یار پلیز اپنی آئیڈیالوجی کو اپنے تک محدود رکھیں, جو کہہ رہے ہیں اس کو کر لینے دیں. اور اگر کسی ایک محبت کے پوائنٹ پہ, کمپرومائز کے پوائنٹ پہ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ اکٹھے ہوں, اپنے اوپر فوکس کریں. اگر اپنے یونیورس پہ رول نہیں کر سکتے نا, اور آپ کا یونیورس کیا, آپ کا اپنا نفس, آپ کی اپنی ذات, اگر آپ اس پہ رول نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں پہ رول کرنے کا خیال جو ہے اس کو فی الحال کے لیے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. سو بی ویری ویری پریکٹیکل, be less emotional and more logical. This is what is more important. سب فانی ہے, سب چلے جا رہے ہیں. اوکے, ہماری 22 سال کی نرسز بیچاری کووڈ کا شکار ہو گئی, 30-35 سال کے ینگ لوگ بھی کووڈ کا شکار ہوئے, 16-18 سال کے لوگ بھی بیچارے ہاتھ دھو بیٹھے, اور ہمارے بڑے بھی چلے گئے. تو کووڈ از ریئل. پلیز بی پریکٹیکل اور دھیان سے رہیں. آپ آئی ٹی کو, ڈیجیٹائزیشن کو اڈاپٹ کریں, اپنے پیرنٹس کو محبت سے باتیں سکھایا کریں, ان کی عزت کیا کریں. دنیا میں کوئی ایسی محبت ایگزسٹ نہیں کرتی جہاں پہ عزت نہ ہو. عزت ہوگی تو محبت ہوگی, اور جہاں محبت ہوگی وہاں پہ سیکریفائس ہوگی. کوئی محبت بغیر سیکریفائس کے ایگزسٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور
therefore یہ تین چیزوں کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یار میں اس دنیا میں صرف بلز پے کرنے اور شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں تو صرف اپنے آپ کو ایک سیدھے راستے پہ کانٹوں سے بچ کے اپنی زندگی کو گزارنے آیا ہوں, اور ایک ٹائم پیریڈ ہے 70-80 سالوں کا جس کو میں نے گزارنا ہے. If you're able to do it, trust me, آپ اپنے نام کا بھی پاس رکھیں گے, اپنے خاندان کا بھی اور اپنے ملک کا بھی. So پاکستان پائندہ باد, I love you all, thank you very much, and I will respond to everybody's question on Ilmicity as part of the comments. تو آپ لوگ اگر کامنٹ کرتے بھی جائیں, I usually respond to that. جی سر, آپ نے بات خود ہی ایڈ کری ہو کہ بہت سارے لوگ ایسے چاہ رہے تھے ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں, تو میں بتا دوں کہ اگر آپ پاکستان کے باہر سے دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوگا. اس وقت پاکستان میں مغرب کی اذان کا وقت ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کے جو بھی سوال ہے انشاءاللہ اگر شفاعت صاحب آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے کامنٹ میں, اگر نہ دے سکے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن رکھیں گے, اور کوشش کریں آپ جتنی جو آڈینس پہلے آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں پہلے آنے والوں کو پہلے کیٹر کریں. تو اس بات کا خدا را برا نہ منائے گا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی آڈینس کو جواب دے سکیں ان کو جواب دیں. تو اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ اقرا, آپ نے بھی جو میرے دل کے الفاظ تھے وہ آپ نے بتا دیے. میں آپ سے پھر معذرت خواہ ہوں جتنے آڈینس کے ہم کوشچن ایڈ نہیں کر سکے, سر آپ کو پرسنلی آپ کے کمنٹس پہ کوشچنس کا آنسر کر دیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں بھی اب اجازت دیجیے گا, ہماری یہ ڈسکشن بہت اچھی رہی, میرے لیے تو بہت فروٹفل رہی. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے, جو ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کرنی چاہیے, وہ ہم سب کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے کوشچن ایڈ کیے وہ بھی اگر اس پروگرام کو ہی دیکھیں گے تو آپ اپنی ڈیلی لائف میں ان چیزوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ علمی سٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہو اور ہمارے لیے بھی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Thank you very much. اللہ حافظ. اللہ حافظ.